قرآن مجید کا سورہ نمبر 82 سورہ انفطار۔ سورہ انفطار کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار موجودہ ترتیب اور ترتیب نزول دونوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 82 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ انفطار رکھا گیا ہے، جس میں قیامت سے پہلے آسمان کے پھٹ جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور عربی میں انفطار شگافتہ ہونے یا پھٹ جانے کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 کے مطابق انسان کے اعمال کے اثرات مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، لہذا دنیا میں اگر کوئی نیک عمل کر جائے جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل ہوتا رہے تو اس کی جزا اسے مسلسل ملتی رہے گی، لیکن اگر کوئی برے کام کو پیچھے چھوڑ جائے تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ آیت نمبر 6 کے مطابق انسان اللہ کے کرم کو فراموش کر چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اسے کسی جانور کے بجائے انسانی صورت میں پیدا کیا، لیکن اس نے انسانی کرامت کو بھلا کر جانوروں جیسا کردار اپنایا اور انسانیت کی آبرو کا تحفظ نہیں کیا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ نامہ اعمال کھلنے کے وقت رسوائی سے اللہ تعالی کی پناہ میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت، اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت، اور جب قبروں کو ابھار دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ کیا مقدم کیا ہے اور کیا مؤخر کیا ہے۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، اے انسان، تجھے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، اس نے تجھے پیدا کیا ہے پھر برابر کر کے متوازن بنایا ہے۔ في أي صورة ما شاء ركبك، اس نے جس صورت میں چاہا ہے تیرے اجزا کی ترکیب کی ہے۔ كلا بل تكذبون بالدين، مگر تم لوگ جزا کا انکار کرتے ہو، وإن عليكم لحافظين، اور یقیناً تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہیں، كراما كاتبين، جو باعزت لکھنے والے ہیں، يعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار افراد جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، وہ روز جزا اسی میں جھونک دیے جائیں گے، وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے بچ کر نہ جا سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا شے ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہوتا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہ رکھتا ہوگا اور سارا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا۔